أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 یعنی 230 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ آیت کی مکمل تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ طلاق سے ریلیونٹ ایک ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے جس میں طلاق کی اقسام اور ان سے متعلق مسائل کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اسی چینل پر پلے لسٹ میں موجود ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ آیت کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس آیت کی تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے کچھ ہائی لائٹ میں اس طرح سے کروں گی۔ طلاقیں 3 طرح کی ہوتی ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائنہ یا بائن بھی کہا جاتا ہے، اور طلاق مغلظہ۔ اب جو طلاق رجعی ہے یہ 2 دفعہ ہی ہوتی ہیں، جو کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا۔ تو ان میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے، خواہ عورت اس پہ راضی ہو یا نہ ہو۔ دوبارہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 2 طلاقیں دے دیں تو آپ طلاق کی عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ سے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ طلاق بائنہ میں ہم نے پڑھا کہ طلاق بائنہ میں رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا اور دوبارہ تجدید نکاح کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے حلالہ شرط نہیں ہوتی۔ حلالہ کیا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے، اور مزید ڈسکشن اس آیت میں آئے گی جس میں مزید ایکسپلینیشن کروں گی انشاءاللہ۔ اور جو 3 طلاقیں دے دی جائیں انہیں طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، اور اس میں حلالہ ضروری ہے۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ عورت عدت گزار کر، یعنی پہلے خاوند سے 3 دفعہ طلاق ہو گئی، اب وہ اس خاوند کی عدت گزار کر دوسرے بالغ یا قریب البلوغ مرد سے نکاح بھی کرے اور حقوق زوجیت بھی ادا کرے، جسمانی تعلق بھی قائم کرے، لیکن وہ کچھ اس طرح سے کہ پھر وہ شخص بھی صحبت کر کے اس شخص کو، اس عورت کو کسی ریزن کی وجہ سے طلاق دے دے، یا وہ شخص ہی فوت ہو جائے جس سے عورت نے دوسرا نکاح کیا ہے، تو اب اس صورت میں وہ عورت اس دوسرے مرد کی جو طلاق ہے، اگر طلاق ہو گئی تو طلاق کی عدت، اگر وہ دوسرا شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کی مرحوم کی جو بیوہ اگر وہ بن جائے گی تو اس کی عدت گزار کے وہ دوبارہ اگر پہلے شوہر کی طرف جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے۔ تو اسلام نے یہ حکم تو دے دیا، لیکن یاد رہے کہ حلالہ اس شرط پہ کرنا، نکاح اس شرط پہ کرنا کسی دوسرے شخص سے کہ ہم تم سے پری پلانڈ کرنا کہ میں تم سے بعد میں طلاق لے لوں گی، یا نکاح کرنے سے پہلے اس کو اس چیز کو طے کر لینا، مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے، کہ بھی ہم نکاح کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہیں گے جیسے کہ حدود ہیں اللہ کی طرف سے مقرر، اور پھر اس کے بعد تم مجھے چھوڑ دینا، میں واپس اپنے پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ تو ایسا کرنا نعوذ باللہ سخت برا قرار دیا گیا ہے۔ احادیث شریف میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جو عام الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، کہ جو پلان کر کے حلالہ کیا جاتا ہے،
کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے احادیث میں۔ تو اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ بات تو سمجھ لیں کہ طلاقیں جو 3 ہیں وہ چاہے 3 مہینوں میں دی جائیں، 1 مہینہ پہلی طلاق، دوسرا مہینہ دوسری، تیسرا مہینہ تیسری، یا پھر ایک ہی مہینے میں دے دی جائیں، یا ایک دن میں دے دی جائیں، یا ایک ہی بار ایک ہی نشست میں، یا ایک ہی جملے میں، بہرحال ہر صورت میں تینوں طلاقیں اگر ادا ہو گئیں تو وہ واقع بھی ہو جاتی ہیں اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب تینوں طلاقوں کے بعد بھی بغیر شرعی طریقے کے یعنی حلالہ کے بغیر مرد اور عورت کا آپس میں رہنا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا وغیرہ، یہ صریح طور پر لازم طور پر حرام اور ناجائز ہیں، اور ایسا کرنے والے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن اس طرح کی صلح کروانے کی کوشش کرنے والے لوگ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے، جو کہ 3 طلاقیں ہو گئی خاوند اور بیوی کے دوران، اور پھر کچھ رشتہ دار اندر آ جاتے ہیں صلح کی نیت سے، ہیرو بننے کی نیت سے، اچھے بننے کی نیت سے کہ ہم صلح کرا دیتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے۔ تو ایسا تعلق دوسروں کو، جو دوسرے اس کام میں شریک ہوں گے وہ بھی برابر کے گناہ گار ہوں گے، اور اس کی بہت زیادہ تفصیل بھی ہے۔ بہرحال بہت سے اس پہ فساد بھی لوگ مچاتے ہیں کہ نہیں، جو ایک ہی دفعہ مطلب ایک ہی سانس میں 3 دفعہ طلاق دے دی تو وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی زبان سے 3 دفعہ جاری ہو گئی تو اس کا مطلب ہے طلاق ہو گئی، طلاق مغلظہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں غصے میں طلاق دی تھی تو اس وجہ سے غصے کی طلاق عقل نہیں تھی ہے، یا آدمی اسٹیبلٹی میں نہیں تھا، اس نشے کی حالت میں تھا وغیرہ، تو اس نے سوچے سمجھے بغیر دے دی، غصے میں دے دی۔ تو بہرحال جو بھی صورت ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کا اس آیت میں ذکر ہے کہ عورت تو حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے، پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں۔ ان دونوں پر مراد یعنی عورت اپنے سابقہ شوہر کے پاس جا سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے حلالہ کیا ہے اور وہ پلاننگ کے ذریعے نہیں بلکہ قدرتی طور پر اس طرح ہوا کہ اس کا دوسرا گھر بھی نہیں بس سکا کسی ریزن کی وجہ سے، پھر اگر وہ سمجھے کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، یعنی اب وہ واپس عورت اگر سابقہ شوہر کے پاس آ رہی ہے تو وہ یہی نیت کرے، دونوں کی نیت یہی ہو کہ ہم اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو ان کے اندر رہیں گے، ان سے باہر نہیں جائیں گے، یعنی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آئندہ یہ غلطی رپیٹ نہیں کریں گے جو ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی وغیرہ۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی حدیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ عقل مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کردہ حدود ہیں ان کے اندر ہی رہا جائے اور ان سے تجاوز نہ کیا جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا جاننے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو قرآن مجید پر، دین اسلام کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔